ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 152 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے بڑی نعمت کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا تاکہ وہ ہمیں کتاب سکھائیں اور حکمت سکھائیں اور ہمیں پاک صاف کریں اور ہمیں وہ سکھلائیں جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ اس نعمت عظمیٰ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ جو اذکار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں اور اذکار ہمیں سکھلائے۔ ان دعاؤں اور اذکار کے ذریعے اللہ کو یاد کرو، اذکرکم، تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا اور یاد کرے گا۔ جیسا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس بندے کا تذکرہ ان میں کرتا ہے جو ان لوگوں سے بہتر ہیں جن میں ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ فرشتوں کی مجلس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو ذکر کہتے ہیں زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ وَاشْكُرُوا لِي، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ میرا شکر کرو۔ شکر کیسے کہتے ہیں؟ عملی طور پہ شکر ادا کرنا، یعنی کہ اپنے عمل کو اچھا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، نیک کام کر کے اس چیز کا اظہار کرنا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ جو نعمتیں کی اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ ذکر ہوتا ہے زبان سے اور شکر ہوتا ہے عملی طور پہ۔ ولا تکفرون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کیا ہے؟ برے اعمال کرنا، حرام کا ارتکاب کرنا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی آیت میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دیں کہ اللہ کے جو بندوں پہ انعامات ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، یعنی کہ زبان سے وہ اللہ کی عبادت کریں، وشکروا لی، اللہ کا شکر کریں، یعنی کہ عملی طور پہ عبادات کریں، عملی طور پہ نیک کام کریں، ولا تکفرون، اور اللہ کی ناشکری نہ کرو، یعنی گناہ کے کام اور حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اللہ کی ناشکری نہ کرو۔ یہ ہے ایسی صورتحال جب بندہ نعمت میں ہو، جب بندہ آسانی میں ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس آیت میں یہ تذکرہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، تنگی میں ہو، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں تذکرہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، یعنی جب تم پہ مصیبت آئے، تنگی تکلیف آئے تو اس کا مقابلہ کرو صبر کر کے اور نماز ادا کر کے۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے لیے ایک سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے اس کو ہمت حوصلہ دینے میں جب کبھی وہ مشکلات کا شکار ہو۔ مشکلات، جو صبر ہے وہ صبر ایک تو ہوتا ہے تنگی تکلیف پہ صبر کرنا، اس کو ہم عموماً صبر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دین کی پابندی کرنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے، کہ یعنی کہ نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا، باقی دین کے احکامات ان پہ عمل کرنا، نیک کی کے کام کرنا، اور جو حلال رزق کو کمانا۔ اب یہ بھی صبر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس پہ باندھ کے رکھے، برائی سے بچے، یہ بھی صبر ہے۔ اور پھر حق پہ ثابت قدم اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے جو مشکلات اور چیلنجز آتے ہیں، کہ مثلا جب بندہ اللہ کے دین کو صحیح طرح سے اس کو فالو کرتا ہے تو جو معاشرتی یا معاشی جو پریشر آتے ہیں ان پریشرز کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر یعنی اتنی وسیع اور بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے کو چیلنجز آتے ہیں، فتنہ اور اسی طرح مشکلات، مصائب، ان ساروں سے نبرد آزما ہونا، ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر بندہ اس کے لیے ہتھیار اپنے پاس رکھے صبر کا اور نماز کا۔
یہ دو ایسے ہتھیار ہیں، یہ دو ایسے کہہ لیں کہ مددگار ہیں کہ جن کے ذریعے انسان یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ مقابلہ کر سکے مشکلات کا اور مصائب کا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو شخص صبر کرنے والا ہے، حقیقی طور پہ صبر کا معنی جو میں نے بیان کیا تفصیلی اس کے مطابق، تو پھر اللہ اس کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، ان کو مرا ہوا نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، مگر تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ یہ جو زندگی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کو ادراک نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ ہم جس زندگی کو سمجھتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں وہ دنیاوی زندگی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہم جب لوگوں کو زندہ دیکھتے ہیں ہمارا کنسپٹ زندگی کا وہ ہے۔ تو یہ برزخی زندگی ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور شہداء کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت کا مرتبہ رکھا کہ ان کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا۔ یعنی عام بندہ جب فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن جب شہید اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے تو پھر ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ وہ مر گیا، ہم کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا۔ تو وہ چیز ہے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا، شہادت کے رتبے کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، کہ جو شہداء ہیں ان کی روحیں جنت کے پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ پھر پرندے اڑتے پھرتے ہیں جنت میں اور وہاں سے کھاتے ہیں۔ تو یعنی مرنے کے بعد شہداء کو یعنی کہ یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتی ہے کہ یعنی کہ جو نیک لوگ دیگر ہوتے ہیں ان کی روحوں کو بھی کہہ لیں کہ آسانی اور آسائش ملتی ہے، لیکن جو زیادہ بڑے لوگ ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، ان کے لیے جو نعمت ہے برزخ کی زندگی میں وہ دیگر کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی طرح درجات جو ہیں وہ کافروں کے لیے بھی ہیں کہ جس کا کفر جتنا زیادہ ہے اس کو عذاب اتنی شدت سے ہوتا ہے۔ تو یہ برزخی زندگی ہے، اور اس کے بارے میں یعنی کہ ان کے لیے مردہ کا لفظ استعمال کرنے سے منع کیا تاکہ لوگوں میں ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ عزت ہو شہداء کے لیے اور اس کی اہمیت کا انہیں ادراک ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے کسی نہ کسی طریقے سے، بِشَيْءٍ کسی نہ کسی طریقے سے، مِنَ الْخَوْفِ وہ ڈر کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ڈر سے آزمایا جائے، والجوع اور بھوک سے آزمایا جائے، ونقص من الاموال مال و دولت کم کر کے آزمایا جائے، والانفس جانیں کم کر کے آزمایا جائے، یعنی کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں، والثمرات اور پھلوں کی کمی سے آزمایا جائے، وبشر الصابرین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف طرح کی تکلیفوں کا، مصائب کا اس آیت میں تذکرہ کیا اور فرمایا کہ جو لوگ ان حالات میں صبر کرتے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اب صبر کا دامن چھوڑنے کا طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ جزا فضا کرنا شروع کر دیں، یعنی کہ رونا پیٹنا اور چلانا شروع کر دیں، یا دوسرا معنی یہ کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، جیسے میں نے بیان کیا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ دین کو مضبوطی سے پکڑنا بھی صبر ہے۔ تو اگر ان مصائب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا کہ خوف ہے، بھوک ہے، مال کم ہو گیا، لوگ مر رہے ہیں، پھل کم ہو گئے، ان چیزوں کی موجودگی میں اگر ان کے آنے پہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے بندہ بھاگ جائے ان مشکلات سے نکلنے کے لیے، تو وہ بھی صبر کرنے والا نہیں۔ اگر اس پہ وہ جزا فضا کرنا شروع کر دے، چیخنا چلانا شروع کر دے، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، تو وہ شخص بھی صبر کرنے والا نہیں، بلکہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو صحیح طریقہ کار اختیار کریں گے صبر کا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی علامت بیان کی
کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی چاہے کوئی فوت ہو جائے یا کسی کا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی چیز اس کی تباہ ہو جائے، تو ہر صورت میں بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اور پینک ہونے کی بجائے یہ الفاظ ادا کرے کہ ہم، یہ چیز تو دور کی بات ہے، ہم خود اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے کہ ہم کتنی دیر اس دنیا میں ٹھہریں گے اور پھر ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ طے شدہ چیزیں ہیں، یہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، لہٰذا اس پہ ہمیں پینک نہیں ہونا، اس پہ ہمیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ جب کسی کو پہلا صدمہ پہنچتا ہے، پہلا جب جھٹکا لگتا ہے نا کسی مصیبت کا، اچانک اس کو کوئی خبر پہنچتی ہے، تو اس لمحے پہ جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو صبر کہتے ہیں، وگرنہ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ، کسی کا کوئی فوت ہو جائے، کسی کا ماں باپ بیٹا فوت ہو جائے اور وہ ماتم کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو پیٹنا شروع کر دے، کتنی دیر پیٹے گا؟ 2 دن، 4 دن، 10 دن، آخر تو وہ نارملائز ہوگا۔ یہ جو ایک دفعہ پیٹ کے، ماتم کر کے، اپنے کپڑے پھاڑ کے، بلند آواز سے جو ہے کہہ لیں کہ شور شرابہ کرنے کے بعد بندہ جب نارمل ہوتا ہے، اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر یہ ہوتا ہے کہ جب صدمہ پہنچا، اس وقت جو بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اس چیز کا نام صبر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی کہ جب کوئی ہمارا نقصان ہو، چاہے مالی ہو یا جانی ہو، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ساتھ اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ مجھے میری اس مصیبت کے بدلے میں اجر دے، کہ مجھے یہ مصیبت تکلیف آئی ہے، تو اس تکلیف پہ جو میں صبر کر رہا ہوں یہ میرے لیے باعث اجر بن جائے۔ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے زیادہ فائدے مند چیز اس کے بعد مجھے دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ یہ پڑھو، تو وہ کہتی ہیں میں یہ دعا پڑھ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ جو تھا وہ تو اتنا اچھا آدمی تھا، میرا ہسبینڈ جو فوت ہو گیا ابو سلمہ، اور اتنا خوش اخلاق بھی اور اتنے اچھے طریقے سے پیش آنے والا، اتنا مال و دولت والا، سارا کچھ بہترین شخص تھا، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو جب ان کی عدت ختم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام انہیں بھجوا دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر اللہ نے جو میرے لیے اب مجھے دیا ہے شوہر کے طور پہ، وہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو چاہے، مطلب یہ ہے کہ چاہے بندے کا جتنا بڑا نقصان ہو جائے، بندہ یہ نہ سوچے کہ اس کا نعم البدل تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو میرا نقصان ہو گیا اس کا کوئی، اس کے مقابلے میں مجھے کوئی اس سے اچھی چیز اب مل ہی نہیں سکتی، یہ نہیں بندے کو سوچنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز مجھے دے دے۔ تو یہ جو صبر ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اسی لیے جو لوگ، ہم جب جاتے ہیں یعنی کہ کہیں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کہیں ہم تعزیت کرنے گئے، لفظ تعزیت کا مطلب ہے تسلی دینا، لفظ تعزیت کا مطلب ہے تسلی دینا۔ ماتم کہتے ہیں اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ پیٹنا، چلانا، کسی جگہ پہ موت ہو گئی ہے تو موت کے نتیجے میں جزا فضا کرنا مل جل کے، یہ ماتم کا کنسپٹ ہے کہ یعنی کہ صرف فیملی ہی سوگوار نہیں، بلکہ ہر کوئی نہ صرف سوگوار ہو جائے بلکہ مل جل کے جو ہیں وہ کریں، جس کو کہتے ہیں
दुख का इजहार और शोर गौगा और नौहा जिसको कहते हैं अरबी जुबान में, नौहे के मुतरादफ ताजिया समझ लिया है बहुत सारे लोगों ने ताजियत को। ताजियत का मतलब नौहा नहीं है, यानी कि पीटना, चिल्लाना, कह लें तकलीफ या मौत के वक़्त, ये नहीं है, बल्कि ताज़िया का मतलब है तसल्ली देना। तसल्ली क्या है कि जो शख़्स अ, जो मुतासिरा है, जिसका करीबी फ़ौत हुआ है, उसे जाके तसल्ली देना, ना कि उसके गम को बढ़ाना। मसलन कई दफ़ा क्या होता है कि किसी का जवान बेटा फ़ौत हो गया, तो हर कोई उसके पास जाके उसको कहता है कि भई बड़ी अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। ये जाने की इसकी उम्र नहीं थी। आप यानी कि उसको तसल्ली नहीं दे रहे, बल्कि उसका गम बढ़ा रहे हैं। तो ये ताज़ियत नहीं है। जो शरई हुक्म है, जो मुसलमान का हक है कि बाकी मुसलमान जब उसको तकलीफ पहुँचे एक मुसलमान को, तो बाकी मुसलमान उससे ताज़ियत करें, उसको तसल्ली दें। तो ये तसल्ली नहीं, ये तो उसका गम, उसकी परेशानी मज़ीद बढ़ाने वाली बात है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये सीखें कि ताज़ियत कैसे की जाती है, तसल्ली कैसे की दी जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता, तो आप जब उसको जाके उससे ताज़ियत करते, उसको तसल्ली देते, तो आप जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते, उन अल्फ़ाज़ में ये अल्फ़ाज़ होते कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, कि जो चीज़ अल्लाह ने ले ली है, वो अल्लाह ही की थी। वलहु मा आता, और जो अल्लाह देता है, वो भी अल्लाह का ही होता है। व कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिम मुसम्मा, और हर चीज का अल्लाह के यहाँ एक वक्त मुकर्रर है। कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ नहीं होती। कभी किसी को ये ना कहें कि जी आपकी तो बड़ी नागहानी आपकी फैमिली में मौत आ गई, ये इसके मरने का वक्त नहीं बनता था जब ये जवानी में मसलन मर गया। बल्कि अल्लाह के नबी क्या कहते थे बंदे को जाके कि भाई सब्र करो, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से तयशुदा वक्त था, इसके पास यही वक्त था, ये टाइमली डेथ है। ठीक है? कुल्लु शैइन इंदहु इला अजलिम मुसम्मा फलतस्बिर। आपको चाहिए आप सब्र करें, वल तहतसिब, और अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें। तो ये है ताज़ियत का, तसल्ली देने का इस्लामी तरीका, और इसको हमें सीखना चाहिए। जब हमें ये इस्लामी तरीका नहीं पता होता ताज़ियत करने का, तो फिर हम जो कल्चरल तरीके हैं, जो हमने आबा-ओ-अजदाद से सीखे हैं, जिस तरह के लफ़्ज़ हम बस वही लफ़्ज़ जो हैं उस तरह के वहाँ जाके बोल देते हैं, और सही तरीके से ताज़ियत नहीं कर पाते और तसल्ली नहीं दे पाते। ये जो सब्र करने वाले लोग हैं, जो सब्र करते हैं और जब उनको तकलीफ आती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन लोगों पे अल्लाह के इनामात होंगे, इन पे अल्लाह के इनामात हैं, अल्लाह की नवाज़िशें हैं, व रहमा, और अल्लाह की रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं, यही हिदायत पाने वाले हैं। तो इससे अंदाज़ा जाना चाहिए कि सब्र कितनी बुनियादी चीज़ है इस्लाम में, कि एक मुस्लिम और मोमिन के बुनियादी जो सिफ़ात हैं, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको शामिल किया और हिदायत को मुअल्लक़ कर दिया, यानी कि मशरूत कर दिया इस सब्र के साथ। यानी कि अगर बंदे में सब्र नहीं है, तो फिर बंदा हिदायत पे नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंस और इतनी अहमियत है इस सब्र की। इससे आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तज़किरा फरमाया है हज से मुताल्लिक सफ़ा मरवा की साई का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सफ़ा और मरवा ये जो दो पहाड़ हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता अव अतमरा, तो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का, अव अतमरा या उम्रा करे, फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा, तो उस पे कोई गुनाह नहीं है इस काम में कि वो इन सफ़ा मरवा का तवाफ करे, यानी सफ़ा मरवा की साई करे। जो सफ़ा और मरवा के दरमियान चला जाता है या दौड़ा जाता है, उसका बयान है यहाँ पे। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया कि इसको गुनाह नहीं है उसका तवाफ करना, वहाँ पे साई करना, इसका ये मतलब नहीं कि कर लो तो भी ठीक है, ना करो तो भी ठीक है, बल्कि करना ज़रूरी है। यहाँ ये जो तज़किरा किया गया कि गुनाह नहीं है इनका तवाफ करना, वो इस वजह से है कि जो अंसारी थे वो इन जो मदीना के अंसार थे,
وہ صفا مروہ کی سعی نہیں کیا کرتے تھے انصار مدینہ، کیونکہ وہ دور جاہلیت میں ان کا الگ طریقہ کار تھا، وہ ایک اور جگہ پہ ان کے جو بت وغیرہ تھے وہاں پہ وہ کیا کرتے تھے، یہاں کے نہیں کرتے تھے اور اس کو گناہ سمجھتے تھے ادھر آ کے، وہ کہتے ہم نہیں کر سکتے ادھر. تو ان کا بیان ہوا کہ یہاں پہ سعی کرنا گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ حج کا رکن ہے، حج کا حصہ ہے، اور اسی طرح عمرے کا بھی حصہ ہے. تو یہ اس کو جو سعی ہے صفا مروہ کی وہ کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا مروہ کی سعی کی تو آپ نے فرمایا کہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، کہ میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا. یعنی جب اللہ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری تو صفا پہاڑی کا تذکرہ مروہ سے پہلے کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح اللہ نے صفا اور پھر مروہ کہا، اسی طرح میں صفا سے سعی شروع کروں گا اور وہاں سے مروہ کی طرف جاؤں گا. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی خوشی سے بلائی کا کام کرتا ہے، بدلِ نخواستہ نہیں، دکھ سے نہیں، اور اسی طرح مجبوراً نہیں، بلکہ اپنی پوری خوشی سے اور رضامندی سے جو نیکی کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، ایسے صحیح طریقے سے نیکی کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ ان اللہ شاکر، اللہ سبحانہ و تعالی قدردان ہے، علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی علم رکھنے والا ہے. تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ کون اپنی رضامندی سے اور خوش دلی سے نیکی کا کام کر رہا ہے اور کون جو ہے وہ مجبوری میں یا آدھے دل کے ساتھ کر رہا ہے. تو اللہ کو اس کا علم ہے، اور جب اللہ کو علم ہو جاتا ہے کہ کوئی صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو پھر اللہ بڑا قدردان ہے، اور جو شخص اچھا کام کرتا ہے اللہ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کو نوازتے بھی ہیں. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے واضح دلائل اور رہنمائی ہدایت نازل کی، اس ہدایت کو، دلائل کو جو لوگ چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس چیز کے بعد بھی وہ چھپاتے ہیں کہ اللہ نے کتاب میں لوگوں کے لیے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا. اب کچھ لوگوں کو کتاب کا علم ہے اور کچھ کو نہیں ہے، عوام الناس ہیں. تو جو عالم ہے، جو جانتا ہے، جس کو کتاب کا علم ہے، جس کو اللہ کی نازل کردہ دلائل کا علم ہے اور اللہ نے وہ بیان کر دیے اور اس شخص نے پڑھ لیے، اب یہ چھپا رہا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو پڑھا نہیں، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان پہ لعنت ہے ہر اس شخص کی، تمام ان لوگوں کی جو لعنت کرنے والے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تفصیل سے جو بعض آیات میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ جیسے ان پہ لوگوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور اس طرح کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ تذکرہ کیا کہ اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، لوگوں کی طرف سے لعنت ہو. تو یہ بہت ہی ایک لعنت والا کام ہے اور بہت بڑا ایک حرام کا ارتکاب ہے کہ بندہ جانتے بوجھتے حق کو چھپائے اور اپنے تعصب میں باطل کو سامنے کرے اور حق کو چھپا لے. جو حقیقت اس کو پتہ ہے اس حقیقت کو وہ چھپا لے، تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. اور اس جرم سے نکلنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنی یہ جو غلطی تھی چھپانے کی اس سے توبہ کر لیں اور اس کی اصلاح کر لیں، بتانا شروع کر دیں، وبینوا، اور وضاحت کر دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ بھی پہلے میں غلط کر رہا تھا، اب حقیقت یہ ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. فاولئک اتوب علیہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ شرطیں پوری کرتا ہے وہ توبہ کرے، غلطی کو اپنی کو درست کرے چھپانے کی، اور لوگوں کو بیان بھی کر دے کہ میں نے فلاں موقع پہ چھپائی تھی، چکر دیا تھا اور حقیقت یہ ہے، یہ بیان کر دے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا،
اس کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفارن ایسی حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہ جو لعنت ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ صرف اور صرف اس شخص کے بارے میں لعنت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں جو جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ وہ کفر کی حالت میں مرا ہے۔ اگر کوئی شخص کہہ لیں کہ بے عمل تھا، ظالم تھا، گناہ گار تھا، اس کے لیے آپ اسپیسیفائی کر کے اس پہ لعنت نہیں ڈال سکتے، لعنت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ یہ بیان نہیں کر سکتے کہ کون کون سے کام لعنت والے ہیں۔ یہ بندہ بیان کر سکتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے، لیکن کسی اسپیسیفک بندے کو یہ کہہ کے کہ بھئی تم نے جھوٹ بولا ہے لہذا تم لعنتی ہو، یہ کہنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو درست طریقہ اس کا یہ ہے کہ صرف یہ بیان کیا جائے کہ کون کون سے کام ہیں جو لعنت کا موجب بن سکتے ہیں۔ خالدین فیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے علم کو چھپایا اور پھر اسی کفر پہ وہ مر گئے، مینلی یہ یہودیوں کا ان آیات میں تذکرہ ہے، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے کبھی بھی عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ تو یہ بڑی سخت پکڑ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سب کا معبود الہ واحد، صرف ایک معبود ہے، وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے وہ صرف ایک ہے، ڈیفرنٹ نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الرحمن الرحیم، وہ اللہ ہی ہے جو بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کفار مکہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ انہوں نے بے شمار بت بنائے ہوئے تھے، بے شمار الہ بنائے ہوئے تھے، اور وہ اس پہ حیرانی کا اظہار بھی کرتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ کیا یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے سارے خدا اکٹھے کر کے ایک ہی خدا بنا دیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ہی سارے کام کرے؟ بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری سمجھ بہتر ہے کہ یہ خدا اس کام کے لیے ہے، یہ معبود، یہ بت، یہ دیوتا اس کام کے لیے، یہ اس کام کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ الہ، معبود صرف ایک ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس قدر قدرت رکھنے والے ہیں اور اللہ کی طاقت کیا ہے۔ کیونکہ اگر حقیقت میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم، اللہ کی وسعت کا بندے کو احساس ہو جائے، اس پہ صحیح ایمان ہو جائے، تو پھر بندہ در در پہ نہیں جائے گا۔ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان یہ سوچے اگر کہ جی اللہ نعوذ باللہ کوئی زیادہ بزی ہے یا وہ میری نہیں سن سکتا، میں کسی اور کے پاس جاؤں جس کی زیادہ اللہ تک رسائی ہو، یا جس کے پاس خود طاقتیں ہوں اور میں اس سے جا کے لے لوں، تو یہ اسی وقت آتا ہے جب بندے کو حقیقت میں اللہ کی جو قدر ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی فرمایا کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر اس انداز سے نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو اللہ کی قدر کو پہچاننا کہ اللہ کی منزلت کیا ہے، اللہ کی بزرگی کیا ہے، بڑائی کیا ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار اپنی نشانیاں بیان کی تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ اللہ کس قدر بلند، کس قدر عظیم اور کس قدر بزرگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا
آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں، یعنی کہ دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، پھر رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، اسی طرح دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اختلاف ہے دن اور رات کا، والفلک التی تجری فی البحر، اور اسی طرح کشتیاں اور بحری جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کی ہیں، یعنی سامان تجارت کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اسی طرح اللہ جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے بارش کی شکل میں، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر اس طریقے سے اللہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، یعنی کہ بنجر زمین زرخیز ہو جاتی ہے اس بارش سے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین میں جو جانور پھیلائے ہیں جن سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور اسی طرح ہواؤں کے رخوں کو پھیرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کاموں میں سے ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح زمین و آسمان کے درمیان جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بادل ٹھہرائے ہوئے ہیں جن سے بارش ہوتی ہے، لآیات لقوم یعقلون، ان سارے امور میں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، جس طرح اللہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، ان سارے امور میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں۔ تو جو شخص عقل رکھتا ہے اس کو اس چیز سے یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے، اس کے لیے ایک انڈیویجول کی مشکلات کو آسان کرنا یا اس کی مدد کرنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اس کی پہنچ سے اور اس کی وسعت سے باہر ہو۔ تو اس لیے انسان کو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے، عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے۔ ان سب آیات اور نشانیوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اس کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ شریکوں کو پکڑتے ہیں، اللہ کے انہوں نے شریک بنائے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑ کے ان کی عبادت میں، ان کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ یحبونہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیے ہیں، یحبونہم، یہ لوگ ان شریکوں سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ سے جیسے محبت کا حق ہے، اس طرح کی محبت، اس طرح کی تعظیم، اس طرح کی عقیدت یہ دوسروں سے شو کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ جو عقیدت ہے، جو تعظیم ہے، جو عبادت ہے، وہ اللہ کی کرنی چاہیے اس انداز سے، وہ اوروں کی نہیں کرنی چاہیے۔ جو دل میں عقیدت پیدا ہو رہی ہے، خوف پیدا ہو رہا ہے، محبت پیدا ہو رہی ہے انتہا درجے کی، وہ اللہ کے لیے بندے کی پیدا ہونی چاہیے۔ بندے کے دل میں سب سے بڑا جو تصور ہے وہ اللہ کا ہونا چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے شریکوں سے ایسے محبت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بڑی ہی سخت محبت اور مضبوط محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی کہ ایمان والوں کی محبت اور عقیدت کا جو محور ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ الحب فی اللہ، الحب للہ والبغض فی اللہ، کہ جو مومن ہے وہ جب کسی سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے وہ بغض رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ یعنی کہ صحیح مومن کی علامت کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ اس کی جو اصل محبت ہے وہ اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ یہ اللہ کا قریبی ہے، یہ نیکی کے کام کرتا ہے، اس لیے اس کو وہ اپنے قریب کرتا ہے۔ اور اگر کسی سے وہ کسی کو پسند نہیں کرتا تو اس کی بے دینی کی وجہ سے پسند نہیں کرتا، اس کی سنت سے دور ہونے کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے مسلمان سے، جس میں انفارچونیٹلی ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، کہ ہمارے ہاں اگر ہمارا اپنا بیٹا بیٹی ہے، ہماری اپنی برادری کے بندے ہیں، ان سے ہم اگر قریب ہو کے ملیں اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آئیں، لیکن دوسری برادری، دوسرے قبیلے کا بندہ ہے، دور کا شخص ہے،
اس سے ہم اچھے طریقے سے پیش نہ آئیں، حالانکہ وہ بڑا اللہ والا ہو، نیک ہو، تو یہ ایک لمحہ فکریہ کی بات ہوگی کہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری محبت اور نفرت کا معیار اللہ نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری اللہ سے جو محبت ہے وہ کمزور ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس چیز میں بھی اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی محبت اور نفرت کا معیار جو ہے وہ اللہ کا دین ہو۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اللہ سبحانہ وتعالی منظر کشی کرتے ہیں قیامت کے دن کی، کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ کاش یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جانتے کہ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، مرنے کے بعد جب یہ قبروں میں جائیں گے اور اس کے بعد قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوت للہ جمیعا، تب انہیں پتا چلے گا کہ قوت، طاقت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سبحانہ وتعالی بڑا سخت عذاب دینے والا ہے ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں۔ تو اس لیے بجائے اس کے کہ بندہ ایسے موقع پہ جا کے اس کو اللہ کی طاقت کا اندازہ ہو کہ جب پچھتانے کا فائدہ کوئی نہیں، عقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ اس دنیا میں ہی اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قوت کو پہچان لے اور پھر دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بنائے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کیسا وہ دن ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی جا رہی تھی، جو مرشد بنے ہوئے تھے، جو آگے لگے ہوئے تھے الہوں کے طور پہ، اور وہ لوگ برات کا اظہار کر دیں گے من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو جو لیڈر بنے ہوئے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے تھے یا لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، لوگ ان سے جاگے مانگتے تھے، یہ سارے جو جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے لوگ، یہ اپنے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح جو مشرک لگے ہوئے ہیں ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، کہیں گے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو کوئی نہیں اس چیز پہ کہا کہ ہم ایسا کریں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو ان کے جو سارے رشتے ناطے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو جتنے دعوے ہیں نا کہ جی میری بیعت کر لو اور میں تمہیں بچا لوں گا قیامت کے دن، اس کا اللہ سبحانہ وتعالی رد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سب گارنٹیاں ٹوٹ جائیں گی، سب جنہوں نے جھوٹی گارنٹیاں دی ہیں سب بھاگ جائیں گے، برات کا اظہار، ہاتھ کھڑے، پھر کوئی نہیں کہے گا کہ میں بچا لوں گا، بلکہ کہیں گے ہم نے تو کہا ہی نہیں بچانے کا، ہم نے تو کوئی ذمہ داری لی نہیں، کوئی گارنٹی تھی نہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں، ہمارا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعلق ٹوٹ جائیں گے جب وہ سخت دن ہوگا اور عذاب ہر کوئی دیکھے گا، تو ساری جھوٹی گارنٹیاں دری کی دری رہ جائیں گی کہ ہمارے پیچھے لگو، ہم تمہارے لیے گارنٹی کریں گے، وہ سب جو تسلیاں ہیں وہ ہوا ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوگا تو جو لوگ پیچھے لگنے والے ہیں، جو فالو کرنے والے ہیں، وقال الذین اتبعوا، جو لوگ تابع دار تھے، جو پیچھے چلتے تھے اندھا دھند، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، اے کاش ہمارے لیے ایک اور موقع ہو جائے، ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم دنیا میں جا کے ان سے برات کا اظہار کر دیں، کما تبرؤوا منا، جیسے یہاں آج انہوں نے ہم سے برات کا اظہار کر دیا، جیسے انہوں نے کہا ہم ان سے بیزار ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، اس دفعہ جب ہم دنیا میں جائیں گے ہم ان کو کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے بری، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ تو ایک تو بدلہ ہو جائے گا اس چیز کا کہ انہوں نے آپ قیامت کے دن ہم سے کہا کہ ہم نہیں ان کو جانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم یہ بدلہ لے لیں کہ ہم دنیا میں جا کے کہہ دیں۔ دوسرا یہ کہ جب ان سے ہمارا تعلق نہیں رہے گا، ہمارا تعلق باللہ ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، تو ہم بخشے جائیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طریقے سے
ان کو حسرت دلوانے کے لیے ان کے اعمال دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ ہرگز ہرگز جہنم سے نکل نہیں سکیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ جو ہمارے لیے عبرت کے طور پہ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے جو نصیحت پکڑنی ہے آج ہی پکڑ لیں۔ اگر ہم نے نصیحت پکڑنی ہے آنکھوں سے عذاب دیکھ کے، تو پھر وہ فائدہ اٹھانے کا وقت گزر چکا ہوگا، پھر اس کے بعد واپسی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں درست عمل کی اور درست عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے، جو پاکیزہ ہے وہی پاکیزہ ہے۔ حلال چیز اللہ کی طرف سے جو کی گئی ہے اس کو کھانا چاہیے، اس کو بندہ حرام نہ کرے۔ جیسے جو کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے کہ جی یہ جانور یہ بت کے نام پہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو کوئی نہ کھائے، یہ لوگوں پہ حرام ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انسان کھائے اور جو اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچے۔ اگر وہ اس طریقے کو نہیں فالو کرتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کے پیچھے لگ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کی راہ پہ نہ چلو، کیونکہ وہ شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے کہ شیطان تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برے کاموں کا اور فحاشی کا حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ وحی کے علم کے بغیر، نالج کے بغیر، ثبوت کے بغیر دین میں اللہ پہ باتیں کرنا، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی حکم ہے جس کو انسان فالو کرنے لگ جاتا ہے اور بغیر دلیل کے دعوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اور شرک میں پڑنے کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ ہی یہ بنتی ہے کہ جب انسان وحی کے علم کے بغیر خود اپنی مرضی سے لوگوں کو جو ہے عہدے دینا شروع کر دیتا ہے کہ جی یہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس اولاد دینے کا اختیار ہے۔ بھئی اللہ نے کوئی آیت نازل کی؟ نہیں۔ یہ جی مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اللہ نے بتایا؟ نہیں۔ کوئی قرآن حدیث میں آ گیا؟ نہیں۔ بس جی یہ اولاد دے دیتے ہیں، پہلی چیز، پھر جا کے ان سے اولاد مانگو۔ تو شرک کی جو بنیاد ہے وہ اس چیز سے پڑی کہ پہلے یہ عقیدہ رکھا، یہ دعویٰ کیا کہ یہ بزرگ اولاد دے سکتے ہیں، دلیل کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا بنیادی شیطان کا مغالطہ ہے کہ شیطان انسان کو اس چیز میں ڈال دیتا ہے کہ وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں اور کسی کے بارے میں بھی جو مرضی دعویٰ کر سکتا ہوں بغیر علم کے، بغیر وحی کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، خود نہ دعوے کرو کہ یہ الہ ہے، اس کے پاس یہ طاقت ہے، یہ اپنے چاہنے والوں کی بات ہزاروں میلوں دور سن لیتا ہے، یہ اپنے چاہنے والوں کو ہر مصیبت سے آ کے بچا کے لے جاتا ہے۔ کس بیسس پہ؟ بلا دلیل، کوئی دلیل نہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی، اس دلیل کو فالو کرو، یہ بے دلیل باتیں کیوں مان رہے ہو؟ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم وحی کی پیروی نہیں کریں گے بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ تو ہمارے بڑے ایسے ہی کرتے تھے، اگر وہ کرتے تھے ہم اس کو کیوں چھوڑیں؟ ہم نہیں چھوڑیں گے۔
کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے غلط کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے جو بڑے ہیں، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، وہ ایسے ہوں کہ ان کو کسی چیز کی عقل نہیں تھی اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ تو اگر بڑے آباء و اجداد وہ عقل نہیں رکھتے تھے اور وہ گمراہ تھے، وہ ہدایت پہ نہیں تھے، تو کیا کمپلجن ہے، کیا مجبوری ہے کہ جو بعد میں آنے والے اگر ان کو حق کی دعوت پہنچ رہی ہے وہ بھی ضد کر کے اسی پہ اڑے رہیں کہ ہمارے بڑے گمراہ تھے تو ہم نے گمراہ ہی رہنا ہے؟ اس سے بڑی بے وقوفی کی، بے عقلی کی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ کسی کو توفیق دے رہا ہے، اس کو یہ ہدایت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے، تو انسان کو پھر ضد بازی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حق کی طرف آ جانا چاہیے اور اس چیز کو فالو کرنا چاہیے جو اللہ نے نازل کی، نہ کہ ضد بازی میں یہ کہے کہ ہمارے جو بڑے کرتے تھے وہ ہم کریں گے، اگر بڑے بے عقلی کرتے تھے تو ہم بے عقلی کریں گے، اگر بڑے گمراہی کا کام کرتے تھے ہم گمراہی کریں گے۔ یہ طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی سمجھدار شخص اپنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، جو بس بیزاری کا اظہار کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز پہ اور اسی پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اندھا دھند اس چیز کو فالو کرنا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو ایک چرواہا ہے اور وہ چلاتا ہے، وہ آواز کرتا ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو قابو کرنے کے لیے۔ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جب وہ چیختا چلاتا ہے تو بھیڑ بکریوں کو اس کی آواز کی سمجھ نہیں آتی، ان کو آواز سنتی ہے بطور ایک چیخو پکار کے، شور سنتا ہے، لیکن وہ بکریاں، بھیڑ بکریاں وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی کہ کیا بول رہا ہے، کیا سمجھ کیونکہ وہ زبان نہیں جان سکتے نا جانور، وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب یہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے سامنے جب آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کو صرف آواز آتی ہے، ان آیات کی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے بھیڑ بکریوں کا چرواہا جب وہ آواز کرتا ہے تو بھیڑ بکریوں کو آواز تو سنتی ہے لیکن سمجھ نہیں آتی کہ بول کیا رہا ہے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے انہیں عقل نہیں ہے، یعنی یہ بہرے ہیں کہ ان کو حق سنتا نہیں ہے، بکمن یہ گونگے ہیں کہ یہ حق بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں کہ ان کو حق نظر نہیں آتا اور اس وجہ سے ان لوگوں کو عقل نہیں ہے اور سمجھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پہ دی ہیں ان کو کھاؤ اور پیو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، اور کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے اگر کوئی کہے کہ جی یہ چیز اس وقت نہ کھاؤ، کیوں، یا یہ چیز ہم نے فلاں کے نام پہ کر دی ہے تو یہ اب حرام ہو گئی ہے، اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، جیسے مشرکین کا طریقہ کار تھا۔ انما حرم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کرتے ہیں ان چند اہم چیزوں کا جو کہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ مردار کو حرام کر دیا، جو جانور ذبح کرنے کی بجائے خود بخود مر جائے، یا جس کو یعنی کہ پراپر ذبح نہ کیا جائے، چوٹ لگنے سے مثلا کوئی جانور مر گیا یا زہر لگانے سے مر گیا یا بجلی کا جھٹکا لگانے سے وہ جانور مر گیا، جو مردار ہے وہ حرام ہے، والدم، اور اسی طرح بہتا ہوا خون، جب ہم سلوٹر کرتے ہیں جانور کو تو اس کے گلے سے جو خون نکلتا ہے تیزی سے وہ خون حرام ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اسی طرح خنزیر کا، سور کا گوشت یہ بھی حرام ہے، وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز حرام ہے
جو غیر اللہ کے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، جو غیر اللہ کی نظر و نیاز ہو، اللہ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز کے لیے دیا گیا، چاہے کھانا ہے یا جانور ہے، وہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، غیر باغین، اس میں چاہت نہیں ہے، وہ خود اپنی مرضی سے نہیں کھانا چاہتا، ولا عادن، اور وہ زیادتی بھی نہیں کرنے والا، فلا اسم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہ مجبوری میں اگر کوئی بھوکا مر رہا ہے تو وہ تھوڑا سا کھا سکتا ہے بھوک کو مٹانے کے لیے حرام چیز کو، لیکن اس میں وہ جان بوجھ کے کرنے والا نہ ہو، اس کی چاہت نہ ہو اس حرام کو کھانے کی، تو اس کو پھر اجازت ہے کہ اس پہ وہ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بلا شبہ وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب کی شکل میں نازل کی، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو چھپا کے وہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں دنیا کا، اپنے دنیاوی فائدے کی خاطر وہ اللہ کے کلام کو اور حق کو چھپا لیتے ہیں۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، تو وہ اپنے پیٹوں میں جو ڈال رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، وہ صرف اور صرف آگ ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کو بیچ کے اس سے کمائی کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ تو اللہ کے دین کو بیچ کے، اس کو برباد کر کے، اس کو چھپا کے دنیاوی مال حاصل کرنے والا اصل میں اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہا ہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، ہدایت بیچ دی، اس کے بدلے میں گمراہی لے لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور اللہ کی بخشش بیچ ڈالی اور اس کے بدلے میں عذاب لے لیا۔ فما اصبرہم علی النار، تو یہ آگ پہ کتنا صبر کر لیں گے، آگ جہنم کی اتنی سخت ہے، اس پہ کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے برداشت کریں گے اتنی سخت آگ کو۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، وجہ یہ ہے، ان کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی وہ سچی کتاب تھی، اللہ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بڑی ہی دور کے اختلاف میں ہیں، وہ اس اختلاف میں اتنا دور جا چکے ہیں کہ وہ اب حق کو پا نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ جی اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو تو۔ جی کوئی سوال ہے؟ ہاں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی وقت ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔